السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 481۔ سورہ یوسف آیت 41 تا 42، پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم میں سے جو ایک ہے سو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے سو اسے سولی دی جائے گی، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ اور اس نے اس سے کہا جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ وہ دونوں میں سے رہائی پانے والا ہے، کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اسے اس کے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما لیکن احدکما تم دونوں میں سے ایک، فیسقی تو وہ پلائے گا، ربہ اپنے مالک کو، خمرہ شراب، واما اور لیکن الآخر دوسرا، فیصلب سو وہ سولی دیا جائے گا، فتأکل پس کھائیں گے، الطیر پرندے، من رأسہ اس کے سر میں سے۔ قضیہ فیصلہ کر دیا گیا ہے، الامر اس معاملے کا، الذی وہ جو کہ فیہ اس کے متعلق تستفتیان تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ وقالا اور کہا یوسف نے، للذی اس کو جسے ظنّا گمان کیا تھا، انہو کہ بلا شبہ وہ، ناجن نجات رہائی پانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی تو ذکر کرنا میرا، عند ربک اپنے مالک کے پاس، فانساہ چنانچہ بھلوا دیا اسے، الشیطان شیطان نے، ذکر کرنا، ربی اپنے مالک کے پاس، فلبث سو وہ یوسف ٹھہرا رہا، فی السجن جیل خانے میں، بضع کئی سنین سال۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، جناب حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں، جیل خانے کے دو ساتھیوں نے اپنا اپنا خواب سنایا تھا۔ اب جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے وہاں ایک
درس کا اہتمام کیا، درس توحید۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام اب ان دو قید خانے کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان دونوں کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام کا حسن انداز ہے کہ آپ نے سولی والے کو مخاطب نہیں کیا اور رہائی پانے والے کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو رہائی مل جائے گی اور وہ اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ جائے گا، اور دوسرے کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سزا میں سولی لٹکا دیا جائے گا۔ اب یہاں جناب یوسف علیہ السلام کا ایک اور حسن بیان کا انداز کہ پہلے خوشخبری سنائی اور بعد میں جو ہے وہ دوسری چیز سنائی۔ تو اس سے معلوم ہوا پہلے خوشخبری پھر عذاب کی وعید اور نوید سنانی ہے، اور خوشخبری میں جتنا ہو سکے اسے پہلے ہی سنانا ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے دونوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتا دی، ایک اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور دوسرا سزا میں سولی چڑھا دیا جائے گا۔ اور فرمایا جناب یوسف علیہ السلام نے کہ جو تم نے پوچھا تھا سو وہ معاملہ اس کا فیصلہ کر دیا گیا، یعنی اب ایسا ہونے والا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ پیغمبر کی بات وہ بغیر کسی شک کے ہوتی ہے، مطلب جو رسول پیغمبر کہہ دے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور اگر عام بندہ اگر وہ کوئی خواب کی تعبیر بتاتا ہے تو وہ ایک اٹکل ہے، اسی طرح ہو بھی سکتا ہے اور اسی طرح نہیں بھی ہو سکتا۔ ہاں یہ کہ خواب جو ہے وہ پرندے کے پنجے پر ہوتا ہے، تعبیر کرنے والا تعبیر کر دے تو وہ پھر واقع ہو جاتا ہے، اس لیے خواب اسے ہی سنانا چاہیے جو آپ کا حبیب بھی ہو اور لبیب بھی ہو، صحیح تعبیر بھی آتی ہو، اور آپ کا خواب سن کر آپ کی خوشی کو سن کر آپ سے حسد کرنے والا بھی نہ ہو۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کو جس متعلق یہ یقین ہوا کہ یہ رہائی پا جائے گا اور جس کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تو رہا ہو جائے گا، اسے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنے مالک بادشاہ کے پاس میرا ذکر بھی کرنا کہ قید خانے میں، جیل خانے میں ایک بے گناہ بھی پڑا ہے جو بغیر کسی گناہ کے سزا بھگت رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قید خانہ وہ زندوں کا قبرستان ہے، قید خانہ ایک تکلیف کا باعث ہے، اس لیے جناب یوسف علیہ السلام کو بھی یہاں رہنا پسند نہ ہوا، اور جس کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ تو رہائی پائے گا، اسے کہہ دیا کہ میرا ذکر اپنے بادشاہ سے کر دینا۔ لیکن کیا ہوا کہ شیطان مردود نے اسے یہ بات بھلوا دی، اور جناب یوسف علیہ السلام سالوں اس کے بعد بھی جیل خانے میں پڑے رہے۔ اب قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ کئی سال قید خانے میں رہے۔ بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک آتا ہے، یعنی یہ مدت 10 سال سے کم تھی، 10 سال کے اندر اندر، وہ 3 سال ہو، وہ 6 ہو، وہ 5 ہو، ایک لمبا عرصہ اس کے بعد بھی جناب یوسف علیہ السلام جیل خانے میں رہے، کیونکہ جسے کہا تھا اسے شیطان نے یہ بات اور یوسف کا ذکر کرنا اپنے مالک بادشاہ کے پاس شیطان نے بھلوا دیا، اور شیطان ہے ہی انسان کا دشمن۔ یوسف علیہ السلام کا اس شخص کو یہ کہنا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ،
نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، مدد کرو۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسباب کو اختیار کرنے کے حوالے سے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں کے لیے جس قدر تمہاری استطاعت ہے تیاری کرو۔ بھروسہ اللہ پر کرنا ہے مگر وسائل اور اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اور جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے؟ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب طائف سے واپس آئے تو ایک کافر سے مدد مانگی اور انہی کی پناہ میں جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوئے، یعنی ابن عدی۔ تو پتہ چلا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ تقوی کے منافی نہیں، تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اب یہاں اس سلسلے میں ایک ایسی روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس کا راوی سفیان بن وکیع ضعیف ہے، اور اس سفیان بن وکیع کا جو شیخ ہے ابراہیم بن یزید، وہ اپنے شاگرد سے بھی بڑا ضعیف ہے، یعنی کہ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ۔ تو ایک ضعیف روایت بیان کی جاتی ہے اور وہ یہ کہ اگر یوسف علیہ السلام وہ بات نہ کہتے جو انہوں نے کہی تو وہ اتنی لمبی مدت قید خانے میں نہ رہتے۔ مطلب یوسف علیہ السلام اگر اس رہائی پانے والے سے نہ کہتے کہ میرا ذکر بادشاہ سے کرنا کہ ایک بے گناہ قید خانے میں ہے، تو جناب یوسف علیہ السلام اتنا لمبا عرصہ قید خانے میں نہ رہتے۔ یہ روایت کرنے والا اپنے شیخ استاد سمیت ضعیف ہے۔ تو اس لیے اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد مانگنا یہ کوئی گناہ نہیں اور یہ تقوی کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ القصص پارہ 20 میں بھی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت شعیب کا واقعہ، حضرت شعیب اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو اسباب کو اختیار کرنا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اسباب اور وسائل کو اختیار کرے، مگر یہ کہ توکل اور بھروسہ وہ مسبب الاسباب پر کرے، جو اسباب کا کریٹر ہے، بنانے والا ہے۔ بھروسہ اللہ پر لیکن اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا یہ شیوہ انبیاء ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔